بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللہ نے قرآن میں جہاں قانون اور جرائم کی سزا اور تعزیرات بیان فرمائی ہیں تو اللہ کا دستور یہ ہے کہ اللہ تعالی حاکموں کی طرح، بادشاہوں کی طرح محض قانون بنا کر اور اس کی سزاؤں کا اعلان کر کے نہیں چھوڑتا، بلکہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ قانون، تعزیرات بیان کرنے کے بعد مربیانہ انداز میں، جیسے ایک تربیت کرنے والا اپنے ماتحتوں کی تربیت کرتا ہے اور دلوں میں جرائم کی نفرت بٹھاتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت والجلال قانون، دستور اور ان کی سزائیں بیان کرنے کے بعد اصل ہے جرائم سے نفرت، مقصد سزا نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے، اسلام کو اسی چیز کو لے کر بدنام کیا جاتا ہے کہ اسلام میں اتنی سخت سزائیں نہیں، مقصد ہے جرائم سے نفرت ہو جائے، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی کسی حالت میں ان کے قوانین سے کسی طرح اس میں رد و بدل نہ ہو، اور جتنے دنیا میں جرائم ہیں، جرائم کرنا تو دور کی بات، ان جرائم سے دل میں نفرت بیٹھ جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انداز ہوتا ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ اللہ تعالیٰ قانون کو بیان کرنے کے بعد تربیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، اصل ہے یہ تمام چیزیں پیدا ہوں گی خوف خدا سے، اور خوف خدا جہاں بولا جاتا ہے وہاں ایسا خوف مراد نہیں ہوتا جیسے آدمی جانوروں کو دیکھ کر بدکتا ہے کہ اگر شیر آ جائے تو جان کے خوف کی وجہ سے آدمی بدکتا ہے، یا جیسے سانپ بچھو سے ڈرتا ہے، ایسا خوف مراد نہیں، بلکہ اس بات سے ڈرنا کہ جیسے اگر میں کوئی غلط حرکت کروں گا، میری ماں کو پتہ چلے گا تو کتنا ناراض ہوگی، کتنی اس کو تکلیف پہنچے گی، تو ایسا ڈر کہ جس میں محبت غالب ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا خوف پیدا کرو اپنے دلوں میں اللہ کا، اور خوف خدا ہی یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو حقیقی طور پر خفیہ یا کھلم کھلا جرائم سے روکتی ہے۔ آدمی بعض مرتبہ اس لیے گناہ نہیں کرتا کہ میرے باپ کو اگر پتہ چلے گا، میری ماں کو پتہ چلے گا، یا آدمی بعض مرتبہ یہ سوچتا ہے کہ اگر میرے اس جرم کا میری بیٹی کو پتہ چل جائے تو اس کے اوپر
اس کو کتنی تکلیف ہوگی، یا میری اولاد کو میری اس حرکت کا پتہ چل جائے تو اولاد کو کتنی تکلیف ہوگی کہ میرا باپ ایسا کرتا تھا۔ تو وہاں اولاد سے ڈرنا اس درجے کا نہیں ہے جیسے شیر سے ڈرا جاتا ہے، بلکہ محبت کا ڈرنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اگر تقوی ہوگا تو یہ انسان کو کھلم کھلا یا علانیہ طور پر یا خفیہ طور پر جو جرائم پیش آتے ہیں ان جرائم سے روک تھام کے لیے سب سے اول نمبر پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف اللہ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلے سے مراد یہاں ہر وہ نیک عمل ہے جو اللہ کی خوشی کا ذریعہ بن جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو وسیلہ بناؤ۔ اب وہ نیک عمل کوئی بھی ہو سکتا ہے، عبادات کے قبیل سے بھی ہو سکتا ہے، معاملات کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، معاشرت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، تجارت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کس عمل سے خوش ہو جائیں یہ ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور کس عمل سے اللہ ناراض ہو جائیں اس کو بھی آپ کو پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشی کو چھپا کر رکھا، اس لیے تاکہ آدمی کوئی بھی نیک عمل یہ سمجھ کر نہ چھوڑے کہ معلوم نہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے۔ ہر عمل سے اللہ تعالیٰ خوش ہو سکتے ہیں، لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی نیکی کو، کسی عمل خیر کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، اور کسی برائی کو چھوٹا سمجھ کر اس کو کرنے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ چنگاری بھی کبھی بڑے سے بڑے ڈھیر کو جلانے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ آپ بھس کا ڈھیر رکھیں اور اس بھس کے ڈھیر کو ایک چنگاری جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے نیک اعمال کو ذریعہ بناؤ، وجاہدوا فی سبیلی۔ اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں خوب محنت کرو، کوشش کرو، یعنی دین پر عمل کرنے میں کسی قسم کی بھی دشواری آئے، تمہیں خواہشات کو مارنا پڑے اس کو مارو، تمہیں اعمال پر ابھارنے کے لیے قربانی دینی پڑے قربانی دو، اور اگر کہیں بات اس بات کی آئے کہ تمہیں کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اسلام پر عمل کرنے میں کہیں دقت پیش آ رہی ہے یا ظلم ہو رہا ہے، تو اگر اپنی جان سے ظالموں کو روکنے کی نوبت آئے تو وہ بھی روکو۔ وجاہدوا فی سبیلی، قرآن میں اللہ تعالی عام طور پر جہاں اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں تو مراد یہی ہوتی ہے کہ اپنی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے کوشش کرو کہ تم دیندار بن جاؤ اور ایمان کے اور اسلام کے تقاضے پر عمل کرو۔ تو اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، اس طرح سے تقوی سے، نیک عمل کرنے سے اور خواہشات اور جذبات اور جان و مال کی قربانی لگانے سے انجام یہ ہوگا لعلکم تفلحون، تم فلاح یاب، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد یہ تو اللہ نے رغبت دلائی، اس کے بعد اللہ نے نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ دیکھو اگر تم یا جن لوگوں نے بھی کفر اپنا لیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دے دیں کہ تم سارے جہاں کے خزانے کے مالک بن گئے، اور پھر وہ اللہ سے
کفر کے بدلے میں اس خزانے کو دینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں چاہے ایک تو تم مالک نہیں ہو سارے خزانوں کے، لیکن اگر خزانے مل بھی جائیں اور اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے کہے کہ رشوت چل جائے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی طرح کی رشوت یا کسی طرح کے خزانے یا ان کی لالچ سے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا ہے، آج ہی وہ صورت پڑھی سورہ معارج، اس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو یہ اختیار دے دیں کہ جو کچھ ہے اس کو جمع کریں، وَجَمَعَ فَأَوْعَى، تمام چیزوں کو جمع کریں اور یہ کہیں کہ ہمارے اوپر جو یہ عذاب ہو رہا ہے اس کو ہٹا دیا جائے، تو اللہ نے فرمایا کہ ذرا بھی یہ مال و دولت وہاں کام آنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں حاصل کیے ہوئے مال و دولت، ساز و سامان کو اگر آدمی فدیے کے طور پر اللہ کو دے کہ یہ سامان لے لو اور مجھے عذاب سے بچا لیا جائے، تو اللہ نے فرمایا یہ ناممکن ہوگا، بلکہ فرض کرو کہ ساری دنیا کا مال و دولت اور پورا ساز و سامان اسی ایک شخص کو مل جائے، اور پھر اسی پر بس نہیں اتنا اور بھی مل جائے، اللہ نے فرمایا اور یہ سب کو اپنے عذاب سے بچانے کے لیے فدیے کے طور پر اللہ کے دربار میں پیش کرے آنکھ کے بند ہو جانے کے بعد، تو اللہ نے فرمایا کوئی چیز آخرت کے عذاب سے نجات دلانے والی نہ ہوگی۔ اس مضمون پر اللہ نے اس آیت کو مکمل فرمایا۔ تو جیسا ہم نے شروع میں کہا تھا کہ اللہ صرف قانون حاکمانہ انداز میں بیان نہیں کرتے یا مجرموں کی سزائیں بیان کر کے نہیں چھوڑ دیتے، بلکہ اصل ہے جرم سے نفرت اور نیکیوں کی طرف رغبت۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں پر ابھارتے ہیں اور جرائم کی نفرت کو دل میں بٹھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر نیکیوں کی طرف رغبت ہو جائے اور جرائم سے نفرت ہو جائے تو پھر کسی بھی اعتبار سے آدمی گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھائے گا۔ یہی دنیا میں ایک طریقہ ہے کہ لوگ امن و امان سے رہ سکیں گے۔ عام طور پر ہمارے ہاں ہمارے ممالک کے اندر جرائم تو کے خلاف قانون بنتے ہیں اور ان کی سزائیں بنتی ہیں، لیکن جرم کی نفرت نہیں بٹھائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ جرائم کی نفرت بٹھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا اہل اللہ کے یہاں جن کی اولادیں ہوتی ہیں وہ بچپن سے اپنی اولاد کے دلوں میں ایمان کی عظمت اور جرائم کی نفرت بٹھایا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا اور اکابرین کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ وہ اپنی اولاد کو کہا کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے منہ سے بو آتی ہے، حالانکہ بظاہر تو بو نہیں آتی، لیکن وہی بات کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب بچہ یہ سمجھے گا کہ میں جھوٹ بولوں گا تو میرے منہ سے بدبو آئے گی، تو وہ جھوٹ بولنے سے بچے گا۔ یہ اصل ہے جرم کی نفرت دل میں بٹھانا۔ ایک یہی طریقہ ہے کہ جب جرم کی نفرت دل میں بیٹھے گی، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ بزرگوں کے گھروں میں اگر کسی نے فجر کی نماز چھوڑ دی تو اس کو مدرسے اس حال میں جانا پڑتا تھا کہ ان کی مائیں ان کو ناشتہ نہیں دیا کرتی تھی کہ تو نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ اور ہم نے خود اپنے بڑوں کو دیکھا کہ جہاں رمضان کے چھوٹے چھوٹے بچے روزے رکھا کرتے تھے تو جب عید کا وقت آتا تھا ان کو عیدی بھی زیادہ دے کر دی جاتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیوں کی رغبت بچپن سے بٹھائی جائے اور جرائم کی نفرت بچپن سے ڈالی جائے تو یہ ایک ایسی چیز بنے گی جو بچوں کو بچپن سے نیکیوں کے پر ابھارے گی اور جرائم سے نفرت دلائے گی۔ یہ در حقیقت اللہ کا دستور ہے کہ سزائیں اصل بیان کرنا مقصد نہیں ہوتا،
بلکہ جرائم کی نفرت بٹھانا مقصود ہوتا ہے۔ اگر یہ بات دنیا والوں کے سامنے بیان کی جائے تو جو اسلام پر اعتراض ہوتا ہے کہ اتنی سزائیں سخت ہیں، سزائیں سخت نہیں بلکہ جرائم کی نفرت بٹھانے کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، یعنی نیک اعمال کو ذریعہ بناؤ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، اور اللہ کے راستے میں خوب محنت اور کوشش کرو، تاکہ یہ کوشش کرنا امید ہے کہ تمہیں اس کوشش کرنے سے فلاح، کامیابی حاصل ہوگی۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ یقین جانو جن لوگوں نے نافرمانی کفر کا راستہ اپنا لیا ہے، اگر زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں۔ اللہ نے بفرض محال یہ بات بیان فرمائی، اگرچہ انسان سارے خزانے کا مالک نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کے پاس ہوں، اور اتنی ہی اور بھی ہوں، تاکہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے وہ سب فدیے کے طور پر اللہ کے دربار میں پیش کریں۔ تو اللہ نے فرمایا ما تقبل منہم، تو یہ ان کی پیشکش قبول نہ کی جائے گی اور ان کو دردناک عذاب ہوگا۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ وہ چاہیں گے کہ آگ سے نکل جائیں، حالانکہ وہ اس سے نکلنے والے نہیں ہیں، اور ان کو ایسا عذاب ہوگا جو قائم ہو کر رہے گا، جو قائم رہے گا، یعنی عذاب میں ہمیشگی ہوگی۔ سبحان اللہ۔